اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے احسال کرنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنے کی شب، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب، پروردگار سے مناجات کرنے کی شب، دعاؤں کی قبولیت کی شب، گناہوں سے معافی کی شب، اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے صحت و سلامتی کی دعا کرنا، صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا اور تعجیل ظہور کے لیے دعائیں مانگنے کی شب، اپنے آقا اور مولا سے، اپنے زمانے کے امام سے عہد کرنا، مدد و نصرت کا یقین دلانے کی کوشش کرنا اور ایسے اقدامات کرنا کہ مولا کے ظہور میں جتنی تعجیل کا سبب ہم بن سکتے ہیں، مولا کے ظہور میں تعجیل کا سبب ہم بن سکیں. اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ رکھنا، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ باتیں کرنا، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا، یہ ہمیں چاہیے، ہم مومنین کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے وقت کا امام ہمارا منتظر ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. یہ ہمارے رابطے کی کمی ہے کہ ابھی تک ہمارے مولا کا ظہور پروردگار کے حکم سے نہیں ہو رہا. اگر ہم متوجہ ہو جائیں، ہم آمادہ ہو جائیں تو مولا ہم سے زیادہ جلدی میں ہیں کہ وہ ظہور ان کا کب کتنی جلدی ہو، اور وہ جن سے بدلہ لینا ہے اور جو کام مولا کے ذمے ہیں، عدل و انصاف سے دنیا کو بھرنا، مومنین کی مدد کرنا، یہ تمام کام جو ہیں یہ مولا سر انجام دیں. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اکثر مومنین پوچھتے ہیں کہ مولا پردے غیبت میں ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ان مومنین کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس جستجو میں ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے لیے کرنا کیا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنی چاہیے. مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے طولانی واقعہ ہے، صرف اس کا جو مفہوم ہے اور جو مقصد ہے اس کو میں بیان کرتا ہوا اپنے مقصد کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک سفیر کو پوائنٹ کیا کسی علاقے میں، جس کے بارے میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ آپ کے اس وزیر نے جو آپ کی طرف سے وہاں پر نامینیٹ کیا گیا تھا علاقے میں، اس نے ایسی دعوت میں شرکت کی ہے جہاں پہ سب امیر لوگ شامل تھے، دولت والے، پیسے والے شامل تھے. جناب امیر المومنین نے اپنے اس صحابی کو خط لکھا، خط طولانی ہے. اس کے اندر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایسی محفل میں شرکت کی ہے کہ جہاں پہ فقراء کو نہیں بلایا گیا تھا، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے امام کے پیچھے چلو، اپنے امام کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرو، کیونکہ تمہارا امام وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی 2 لباس اور سوکھی روٹی پر اکتفا کیا ہے. کبھی زندگی جناب امیر المومنین کی ایسی نہیں ہوئی کہ ایک وقت میں 2 لباس سے زیادہ لباس جناب امیر کے پاس موجود ہوں جو پہننے کے قابل ہوں، اور خشک روٹی. مگر مولا فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی زندگی 2 لباس اور سوکھی روٹی میں گزار سکو. جو کام انسان نہیں کر سکتا، پروردگار نے اس پر کبھی اس قسم کا بوجھ نہیں ڈالا. مگر جناب امیر فرماتے ہیں کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں، البتہ تم میرے معاون اور مددگار تو بن سکتے ہو. یہ 4 کام تم کر لو تو تم میرے مددگار بن سکتے ہو. جو علی علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والا ہے، ان کا ماننے والا ہے، ان کا شیعہ ہے، وہ جناب امیر کی مدد کر سکتا ہے ان 4 کاموں سے جو مولا بیان فرماتے ہیں کہ ان 4 کاموں کو کرو گے
تو اپنے زمانے کے امام کی مدد کرو گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف ہم سے مخاطب ہوں کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو ان 4 کام کو کرو۔ جناب امیر وہ کون سے 4 کام؟ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 کام جو میرے مددگار تمہیں بنا سکتے ہیں، اس میں پہلا یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو۔ بات تقوی بن جاؤ گے، تم اپنے زمانے کے امام کے مددگار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اجتہاد یعنی کوشش کرتے رہنا، کبھی نہ تھکنا، اپنے آپ کو جستجو میں رکھنا، محنت سے کبھی جان نہ چرانا۔ اگر اس طرح کا اپنا مزاج بنا لو گے تو تم اپنے زمانے کے امام کی مددگار بن جاؤ گے۔ نمبر 3، مولا فرماتے ہیں عفت، پاک دامنی، نگاہوں کا پاک ہونا، کانوں کا پاک ہونا، روح کا پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا۔ اگر تم عفت اور پاک دامنی اختیار کر لیتے ہو تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم اپنے زمانے کے امام کے مددگار بن جاؤ گے، اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور چوتھا، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چوتھا کام اگر کرو تو تم میرے مددگار ہوگے۔ وہ کیا؟ کہ وہ استحکام ہو تمہاری طبیعت میں، ثابت قدم رہنا تم سیکھو، اپنے جس عقیدے پر، جس دین پر ہو، جس اصول پر کھڑے ہو اس پر ثابت قدم رہو گے، اپنے زمانے کے امام کی مدد کرو گے۔ یہی میسج جو جناب امیر المومنین نے اپنے صحابی کو دیا ہے، یہی آج کے مومنین کے لیے اپنے زمانے کے امام کا ہے کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی مدد کریں تو ہم سب کو باتقوی بننا پڑے گا، ہم سب کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ہم سب کو خوف خدا اختیار کرنا پڑے گا، اپنے معاملات میں خوف خدا کو داخل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کام چور نہیں بننا چاہیے، ہمیں کام کرنے والا، جستجو کرنے والا بننا چاہیے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے زمانے کے امام کی مدد کروں تو مجھے عفت والا ہونا چاہیے، مجھے پاک دامن ہونا چاہیے، میری نگاہ پاک ہو، میری زبان پاک ہو، میرا کردار پاک ہو، میرے کان پاک ہوں۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے زمانے کے امام کی مدد کروں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ثابت قدم رہنا ہے اس دین پر جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے۔ جتنا طولانی مولا کی غیبت ہو جائے، ہمارے قدموں میں تزلزل نہ آئے، ہم ایمان میں تزلزل نہیں، ہمارا ایمان مستحکم رہے، ہم قدموں کی استحکام کے کھڑے رہے، یہ 4 کام لیں گے تو اپنے کے امام مددگار ناصروں میں شمار ہوں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔